بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ برادران اسلام، ربیع الثانی رواں دوائیں اس ماہ مبارک دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل دے مبارک بندیاں دا ذکر خیر کثرت دے نال فرمایا جاندا ہے، اور بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی دا مبارک ذکر مبارک کثرت دے نال فرمایا جاندا ہے۔ اس نیج دے نال توجہ فرمائیے کہ اج بھی اگر کوئی بندہ مسلم حق دی راہ تے چل پیندا ہے، یقینی طور تے یہ گل توجہ نال سماعت فرماؤ گے، فوائد دا حامل ہوے گی کہ جس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چلے یا حضرت داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جتنے بھی اولیاء کاملین اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل دی رائے پین، تو وہ سارے اللہ دے ایک عام بندے سن، لیکن جدوں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل دے قرآن نو انہاں نے اپنا سب کچھ منیا، رب حکیم رب کریم عز و جل دی ذات اور رب دے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی تعلیمات دے اتے عمل پیرا ہونا شروع ہوئے، اور رفتہ رفتہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے انہاں مبارک بندیاں نو اپنا قرب خاص دے نال نوازیا۔ تو توجہ فرمائیے، اے راواں بند نہیں ہوئیاں، اے راواں بند نہیں ہوئیاں۔ اج بھی کوئی بندہ مسلم صدقے نیت دے نال اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل دی رضا، اس دی خوشنودی دے نال چلدا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع فرماندا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اس نو مقام و مرتبہ اپنے قرب خاص دے نال نوازدا ہے۔ یہ راواں بند نہیں ہوئیاں، یہ راواں کھلیاں۔ کوئی راہ حق دا متلاشی ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی اس دے واسطے یہ راواں بالکل کھول کے انتظار فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میری رحمت، میرا فضل، میرا کرم تواڈے واسطے ہی ہے، آ جو میری راہ پہ جو۔ اور رب تعالیٰ کو بندہ پوچھے کہ مالک تیری راہ کیڑی ہے؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ رب کریم تیرا راستہ کیڑا ہے؟ تیرا راستہ کیڑا ہے؟ رب کریم دا راستہ کیڑا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دس چھڑیا میرا راستہ ہوئے جڑا میرے انعام یافتہ بندیاں دا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل دے انعام یافتہ بندے کیڑے نے؟ خود قرآن نے ارشاد فرما دیتا کہ یاد رکھو، الفاظ کے اندر راہ حق کی ایسی نشاندہی فرما دیتی، اگر بندہ تعصب اور ضد تو بلند ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی راہ دا متلاشی ہوئے تو اس نو پہچان سکے۔ فرمایا جنہ لوگاں تے میں انعام و اکرام فرمایا، جس راستے تے او چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ انہاں لوگاں دے متعلق بھی تصریح فرما دیتی سورہ النساء آیت نمبر 69 دے اندر کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ چلا راستہ ان پہ جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ اتھے ارشاد فرما دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے انعام یافتہ بندے کیڑے نے؟ فرمایا من النبیین، او نبین، والصدیقین، او صدیقن، والشہداء، او شہدان، والصالحین، او صالح بندے۔ صالح اس کو کہتے ہیں جو اعتقاد اور اعمال دونوں کے لحاظ سے خوبصورت زندگی گزار رہا ہو، دونوں دے اندر کوئی فرق نہ ہوئے، اس نو صالح۔ فرمایا میرا انعام نبیاں، صدیقاں، شہیداں اور نیک بندیاں تے اتے۔ اور خود سوچ لو کس راہ دے اتے ان نفوس قدسیہ دے نقوش پان، حضرت صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت عظام، کس جماعت دے پیشوان، اور اولیاء کرام دا سلسلہ اس وقت تو لے کے آج تک کس جماعت تو ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر جس جماعت تو ظاہر ہو رہے ہیں تو پھر سانو جاننا چاہیے یہی جماعت، یہی راستہ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط الذین انعمت علیہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ راستہ ان پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور رب کریم انعام کنہ تے فرماندا ہے؟ دو لفظاں دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام کنہ تے فرماندا ہے۔ سورہ النساء 5واں سپارہ کھولیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کریم عز و جل کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کریم عز و جل نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا فضل ہے اور کافی ہے اللہ کریم عز و جل جاننے والا۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے اس قرآن حکیم دے اندر سانو صراط مستقیم دا حکم ارشاد فرمایا۔ صراط مستقیم دی ڈیفینیشن واضح بھی فرما دیتی کہ صراط مستقیم کیے اور صراط مستقیم حاصل کرنے دا بھی طریقہ دس دیتا کہ انہاں نیک پرہیزگار لوگاں دی اگر سنگت معیت انہاں دا قرب چاہندے ہو تو پھر تانوں ملے گا بھی کس طرح۔ اج دے جمعے دے درس دے اندر صرف اسی یہی چیزاں دیکھ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کیڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا، کی فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن دے شروع دے اندر الحمد شریف دے اندر فرمایا کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ سوال پیدا ہوا ہے باری تعالیٰ سیدھا راستہ کیڑا ہے؟ خود ہی ارشاد فرما دیتا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ان رب کریم کو سوال کیتا باری تعالیٰ تو کنہ دے انعام فرمایا؟ تیرے انعام یافتہ بندے کیڑے کہ جنہ دے نقوشے پا دے اتے چل کے اسی صراط مستقیم تے گامزن ہو سکیے، تیرا قرب، تیری رضا، تیری جستجو تیرے تک پہنچ سکیے، تیری جنت تک پہنچ سکیے، تیری رضا تک پہنچ سکیے، تیری خوشنودی تک پہنچ سکیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ طریقہ کی ہوئے گا؟ فرمایا جڑا بندہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جڑا بھی اطاعت کرے گا اللہ کریم عز و جل دی، والرسول، اور اس دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، یہ محض اللہ عز و جل کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ، فضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ کریم عز و جل کا فضل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نزول فرماتا ہے اور کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا۔ برادران اسلام، ان آیات طیبات دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل سانو راہ حق دا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ دس رہا ہے کہ خوش نصیب بخت، ہاں خوش بخت وہ لوگ نے جڑے صراط مستقیم تے چل دے، اور صراط مستقیم تے چلن والوں واضح اعلان فرما دیتا کہ تہاڈا راستہ او راستہ ہے جڑا انعمت علیہم، او لوگ جڑے انعام یافتہ۔ کیڑے انعام یافتہ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ فرمایا جنہ تے اللہ کریم عز و جل نے کرم فرمایا او لوگ نے جڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے شرف تو مستفید ہوندے۔ صدیق کس نو کہندے؟ صدیق کہندے نہایت راست باز، راست گفتار، اور مقامات قرب الہی دے اندر یہ سب تو بڑا مقام ہے۔ اسی طرح صدیقین او لوگ ہوندے جنہ دا ظاہر، جنہ دا باطن ہر قسم دی گرد و غبار تو پاک اور صاف ہوندا ہے، اور حق پیش کیتا جائے تو بے ساختہ اس نو قبول کر لیندے۔ خیر و شر دے درمیان انہاں نو التباس نہیں ہوندا، بلکہ جس طرح ہی نگاہ سیاہ سفید دیکھ دیے اسی طرح جڑا بندہ مسلم صدیق ہوئے گا، سچا ہوئے گا، اس دے اتے زندگی دی راہ بالکل واضح ہوئے گی۔ اور رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو صدیق فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کہ انہاں زندگی ساری دے اندر جدوں بھی حق و باطل دے اندر امتیاز دا وقت آیا، پہلی نگاہ دے اندر ہی حق انہاں دے سینے چ واضح ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل دی طرفوں انہاں نو ابو بکر صدیق دا لقب عطا فرمایا گیا، اور جنہ دی زندگی دا ہر لمحہ صدیقیت کبریٰ دے اتے مظہر عتم ہے، اور کوئی بھی ایمان دی دعوت ہوئے، کوئی بھی دعوت خیر سی
وہ بلا جھجک ادنا جھجک تو بغیر اس نو قبول فرمایا اور معراج دی خبر سونی دل و جان تو اس نو حق تسلیم فرمایا۔ صلح حدیبیہ دی شرائط تے ایک ہستی ایسی جس نو کوئی تردد نہیں سی، خلافت 2.5 سال دے اندر بھی انہوں نے سبحان اللہ ایسے معاملے فرمائے کہ صدیقیت دا نور افشانیاں اور ضیاء پاشیاں عین شباب تے تھیں۔ جڑا بھی قدم اٹھایا ہر قدم درست اور ہر قدم اس طرح مقام صدیقیت دے اتے آپ فائز ہوئے۔ شہداء دا لفظ قرآن حکیم دے اندر آیا۔ شہید کس نو کہندے کہ جڑا نور برہان قوت بیان اور شمشیر و سنا دین الہی دی شہادت دے دے وے او شہید کہلاندا ہے۔ خدا دی راہ دے اندر قتل ہونے والے نو ہی اسے مناسبت تو شہید کیا جاندا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دین دی حقانیت دی گواہی دیتی۔ اور اسی طرح قیامت تک صالح اس انسان کو کیا جاندہ ہے وَالصَّالِحُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ صَالِحًا فِي اعتقادِهِ وَفِي عَمَلِهِ کہ جڑا عقائد اور اعمال دونوں دے لحاظ نال صالح ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس دے رسول دی اطاعت دا ایک کتنا شیرین ثمر ہے کہ جڑا بندہ انہاں لوگاں دی راہ دے اتے چلے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماندے حاسونا اولائکا رفیقا، کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماندے حاسونا بے معنی ما احسنا، یعنی تعجب دے واسطے کہ کتنا مبارک وہ انسان ہے کہ جس نو انہاں مبارک ترین ہستیاں دی سنگت نصیب ہو گئی، انہاں مبارک لوگاں دی سنگت نصیب ہو گئی۔ اور یہ سارے اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت دا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جڑے ہر وقت رسول مکرم علیہ السلام نو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہندے، غور و فکر کرتے رہندے، اور ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے تو چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ اڑیا ہوا ہے۔ حضور مکرم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے عاشق تنو کی ہے، تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، تیرا رنگ کیوں اڑیا ہے؟ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے نہ کوئی درد ہے، بات یہ ہے کہ روح انور جدوں اکھاں تو اوجل ہوندا ہے، دل بےتاب ہو جاندا ہے، فوراً زیارت دی تسلی لے کے آپ دے کول حاضر ہو جانا۔ لیکن ایک بات رہ کے ستا رہی ہے کہ جنت دے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا مقام، آپ نبی آخر الزمان ہو، خاتم النبیین ہو، خاتم المرسلین ہو، نبی اعظم ہو، رسول اعظم ہو، حبیب اعظم ہو، آپ کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے قرب حاصل ہوئے گا۔ مقام بلند کہاں ہوئے گا اور مسکین دا کسے گوشے کونے خدرے چ پیا ہوئے گا۔ اگر روئے تاباں دی زیارت نہ ہوئی تو میرے واسطے جنت دیاں ساریاں لذتاں ختم ہو جاون دیاں۔ فراق و ہجرت آئے جان کا صدمہ اس دل ناتوان تو برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرہ سن کے خاموش ہو گئے، اتوں تک کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ مزدہ لے کے تشریف لائے کہ اسی اطاعت گزار اس شاخ نو جنت دے اندر جدائی دا صدمہ نہیں پہنچن دیواں گے، بلکہ انہاں نو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معیت و وصال میسر کراواں گے۔ اور حقیقت ہے عشق مصطفی دے اندر صرف صوبان دی کیفیت نہیں سی بلکہ تقریباً سارے صحابہ کرام علیہم رضوان دا یہی حال سی۔ چنانچہ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے یہ روایت لکھی، انہوں نے بھی یہ تحریر فرمایا کہ جملہ صحابہ دے شکوائے فراق تے اے آیت نازل ہوئی اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک المصطفیٰ وانت ذو الفضل العظیم۔ برادران اسلام اے آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عاشق دے درد دی وجہ دے نال اس دا نزول فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کریم عز و جل کی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعم اللہ علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے انعام فرمایا ہے، من النبیین، انبیاء سے، و صدیقین، صدیقین، و شہداء اور شہداء، اور صالحین، صالحین، و حسن اولئک رفیقا، وہ کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، ذالک الفضل من اللہ، اور یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، وقفا باللہ علیما، اور فرمایا اعمال صالحہ دے اتے اجر عظیم دا وعدہ فرمایا یقیناً پورا ہوئے گا۔ جنت دی بے پایاں نعمتاں، کہہ بار اور سرور آگیں لذتاں، حور و قصور، انہاں تو علاوہ بے شمار دیگر انعامات اکرام سب کچھ ملن دے، لیکن اپنے محبوب بندیاں دی معیت
خصوصاً اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر شرف فے بار یابی دی سعادت بطور اجر و ثواب نہیں ہوئے گی، بلکہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل دے فضل و کرم اور شان جود و عطا دی جلوہ گری ہوئے گی، اور اس دی لطافتاں تو وہی بہراور ہو سکتے ہیں جنہاں نو درد محبت اور سوز عشق دے انعام دے نال سرفراز کیتا گیا ہے۔ برادران اسلام، اپنی زندگیاں چ دیکھیے کہ اسی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین دے طریق دے اتے کار بانداں، اگر تک کار بانداں تو پھر الحمدللہ و شکر للہ، اگر اساں اس راہ دے مسافر نہیں تو سانو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا انعام، اللہ دا فضل اونا لوگاں دے اتے ہوندا ہے جڑے لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین دی راہیں پہ جاندے، اونا دے طریق نو اختیار فرما لیندے، اونا دے طریقہ کار نو اپنا لیندے۔ اتباع دا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت، اور یاد رکھیے اتباع ادو تک نہیں ہو سکتی جدو تک دل دے اندر محبت، حب، عشق نہ ہوئے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، بروز حشر، بروز قیامت ہر انسان اس دے نال اٹھایا جائے گا جس دے نال اس دنیا دے اندر رہندے آئے اس نے حب رکھی، محبت رکھی، پیار رکھیا۔ اج اگر کوئی انسان کسی کریکٹر دے نال پیار کردا ہے، کل او دے نال اٹھایا جائے گا، کسی اداکار نال پیار کردا ہے انہاں نال اٹھایا جائے گا، اگر کوئی رسول مکرم علیہ السلام دی آل، اصحاب، اولیاء دے نال پیار کردا ہے پھر انہاں دی جماعت دے نال اٹھایا جائے گا۔ سانو ویکھنا چاہیے کہ اٹھدیاں، بہندیاں، سوندیاں، جاگدیاں ساڈے دل و دماغ دے اندر کیڑی مبارک ذاتاں دا خیال ہوندا ہے، آرزو ہوندی ہے، جستجو ہوندی ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا دے اندر جتنی وہم و گمان، سوچ بچار دے اندر جو ساڈے معاملات آ رہے ہیں، یہی ساڈی قبر و حشر دے معاملات ہون دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کیتا صراط مستقیم کیے، صراط الذین انعمت علیہم، او راج دے اونا لوگاں دی راہ جنہاں دے اتے اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے انعام کنہ دے فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور انہاں تے کیوں انعام فرمایا؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک، فرمایا جڑے لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل اور اس دے رسول دی اطاعت کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل انہاں نوں سنگت نصیب فرماندا ہے، فضل فرماندا ہے۔ اور یاد رکھیے زندگی گزار دیاں ساری زندگی دے اندر یاد رکھیے یہ جتنے معاملات ہون دے، یہ جنت دے معاملات ہون دے رب دے فضل دے نال ہون دے، رب دے کرم دے نال ہون دے، اس دے فضل و کرم تو علاوہ ممکن نہیں۔ لیکن اس دنیا دے اتے رہندیاں ہویاں انہاں دی صورتاں موجود ہیں۔ اگر اسی اعمال خیر کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں تو پھر جانو اسی جنت دی راہ تے پے ہوئے ہیں، جنت دی راہ۔ اگر اعمال صالحہ، افکار صالحہ نہیں تو پھر اسی اس راہ نہیں پہ، یعنی رب تے فضل تو ہی دور ہاں۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اور نبی علیہ السلام دی کتنی واضح فرمان ہے کہ جڑا سچا تاجر ہے، یہ نہیں آکھا نمازی تاجر، فرمایا سچا تاجر بروز حشر انبیاء دے نال اٹھایا جائے گا۔ سچا تاجر، پھر بار کر رہے ہیں، سچا تاجر بروز قیامت انبیاء دے نال اٹھایا جائے گا، اس دا حشر انبیاء اور رسول دے نال ہوئے گا۔ آج دنیا چ دیکھیے کہ برادران اسلام اللہ سانو من دی سچائی نصیب فرمائے، اندر دی سچائی نصیب فرمائے۔ فرمائے سچا تاجر انبیاء دے نال ہوئے گا۔ برادران اسلام یاد رکھیے اگر اسی کسی بھی اہل اللہ دے نال پیار کرنے ہاں، پیار محبت اے اتباع دی علامت ہے کہ اگر کسی نال پیار ہوندا ہے، کوئی انسان لفظی پیار کہہ رہے ہے، پیار اس کو کہتے ہیں، اتباع کو کہتے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں فوٹ، اے پیر دے اتے پیر رکھنا، کسے پیچھے لگ جانا، او دی راہیں پہ جانا، اے نہ آنا میں پیار کرنا لیکن اس دی راہیں پوے نہ۔ برادران اسلام حضرت نوح علیہ السلام دا صاحبزادہ، آپ دے نال پیار محبت جو معاملہ، لیکن اپنے بابا نہیں، اپنے وقت دے نبی دے پیچھے ٹریا نہیں، اس وقت دے اوباش لوگاں دے پیچھے ٹریا، تباہ و برباد ہو گیا۔
حب دا دعویٰ نہیں قبول کیتا جائے گا، دیکھا جائے گا مگر ٹریا بھی ہے، او دے طریقے نو بھی اپنایا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دورے مبارک دے اندر جڑے لوگ بنی اسرائیل دے حضرت موسیٰ دے پیچھے چلے، دریا بھی اکو، راہ بھی اکو، پینڈا بھی اکو، جڑے آپ دے پیچھے چلے کامیاب ہوئے، اسے رائے پہ کے جڑے فرعون دے پیچھے ٹرین او ناکام نامراد ہوئے۔ برادران اسلام اسی سوچنا چاہیے، ایک قرآن ساڑھے واسے واضح بیان ہے، جگہ جگہ بیان فرما رہے قرآن۔ اسی اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دا نامی اسم گرامی لے رہے ہیں، آپ دے اصحاب اولیاء کاملین دا نام لے رہے ہیں، اگر آپ دے انہاں مبارک نفوس دے اسی نقوشے پاتے نہیں چل رہے تو پھر ساڈی محبت، ساڈا پیار، ساڈا عشق کسے کم دا نہیں۔ اسانو سوچنا چاہیے کہ مبارک نفوس یہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل دے مبارک بندے، اور یاد رکھیے جدوں بھی کوئی بھی انسان بری دنیا دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دی تلاش واسطے نکلے ہے، وہ کسے اللہ والے دے کول ہی پجے ہے، اللہ والے دے کول ہی پجے ہے، اور اللہ والے نے اس نو اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر پہنچا دیتا۔ اسے واسطے تے قرآن نے واضح فرما دیتا اہدنا الصراط المستقیم، کہ لوگوں نو حکم دیتا کہ دعا مانگو چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ پھر سوال پیدا ہوتا رب کریم راستہ کیڑا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا، گمراہاں دا راستہ نہیں بلکہ اپنے کیڑے بندیاں دا انعمت علیہم کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ باری تعالیٰ تو انعام کی نہ دے فرمایا، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین تے انعام فرمایا۔ جڑا بھی بندہ انہاں نال محبت رکھ کے انہاں دی راہ میں پہ جائے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، پھر رب کریم عز و جل اس نو بروز حشر انہاں دا ساتھی بنا دے گا، انہاں دا ساتھی بنا دے گا، انہاں نو ساتھی بنائے گا۔ المرء مع من حبا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے دنیا میں رہتے ہوئے محبت کرے گا بروز حشر اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اج ویکھنا چاہیے کہ اساں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے آل اصحاب اولیاء نال محبت فرما رہے ہیں، اگر محبت فرما کے انہاں دے طریق دے اتے چل پے ہیں، انشاءاللہ رب کریم دا اعلان ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور کیا یہ اچھے یہ ساتھی ہیں۔ اور رب فرمائے انہاں دی سنگت مل جانا اے اعمال دے بل بوتے تے نہیں ہوے گی، فرمائے ذَلِكَ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ محض فضل ہے اللہ کریم عز و جل کا اور کافی اللہ جاننے والا۔ فرمایا یہ بھی نہ کوئی آکھے کہ کیڑا علم ہے، فرمایا میرے کو علم ہے، میں دلاں دے حال تو واقف ہاں، جس دے دل دے اندر سچی حب ہوئے گی، سچا یقین ہوئے گا، سچا اعتماد ہوئے گا، وہ میرے مبارک بندیاں دی راہ چل پوے گا نا، وہ راہ چلے گئی نا تو انہوں نے میں بروز حشر اپنے محبوب بندیاں دے نال معیت نصیب فرما دیواں گا، انہوں دا قرب نصیب فرما دیواں گا۔ تو برادران اسلام آج جمعۃ المبارک دا درس مختصراً یہ خدا را اپنی زندگیاں دے اندر غور فرمائیے، فکر فرمائیے، کیا اسی جنہ مبارک نفوس دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے انہاں دے نقوشے پا دے اتے چل رہے ہیں، انہاں دے طریق دے اتے چل رہے ہیں، انہاں دے رستے دے اتے چل رہے ہیں، پھر تے جنت دی راہ چلے پے ہیں، پھر تے صراط مستقیم تے چلے پے ہیں۔ لیکن اگر انہاں دا طریق ہی نہیں اپنایا، انہاں نال محبت پیار زبانی کلامی نعرے مار رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ساری زندگی دے اندر ساڑھے شب و روز دے اندر فرمایا گیا اگر کوئی بھی مسلم اپنا احتساب کرنا چاہتا ہے صبح تو لے کے رات گے تک، جو دی اکھ کھلی اکھ بند ہون تک اپنے گھنٹے، اپنے منٹ، اپنے سیکنڈ نوٹ فرمائے، انہاں منٹاں سیکنڈاں دے اندر پھر ویکھے کہ اس نے اپنے خدائے احکم الحاکمین دے احکامات دی کتنی بجاوری کیتی ہے، اس دے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار نو کتنا فالو، کتنا یقین اعتماد کر کے چلے ہیں، اور پھر دیکھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن دے اندر صراط مستقیم دیاں گلاں دسیاں انہاں دے اتے کتنا کی عمل پیرا ہوئے۔
اگر صبح تو لے کے شام تک دیکھے، اگر 100 دے وچوں کم از کم 70% بھی عمل کر رہے ہیں تو پھر الحمدللہ و شکر للہ، چلو 50% بھی کر رہے ہیں، اس راہ تے چلت پہ ہے۔ اگر جے چلے ہی نہیں تو پھر انہاں لوگاں دے کول، انہاں لوگاں دے نال، انہاں لوگاں دی معیت کیسے نصیب ہوے گی؟ برادران اسلام، خدارا اپنے اعمال تے اج فکر فرما لیجئے، اس تو پہلا کہ ساہ بند ہو جائے، پھر بندے نے تڑپنا ہے، پھڑکنا ہے، رونا ہے، لیکن اوتھے وس چلنا نہیں۔ ایک لمحہ بھی سکندر اعظم چلا، طبیباں ساری دنیا نے بلا لیا، آکھیا ساری دنیا دی میری دولت لے لو، میرے ساہ ودا چھڑو۔ طبیباں آکھیا سارے کم کر سکنے ہیں، ایک کم کر سکتے نہیں۔ برادران اسلام، پتہ چلیا اے دنیا دی دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کوئی حیثیت رکھ دی نہیں، اس دی بارگاہ چ وقت ہے، اج وقت سانو نصیب ہے۔ اگر کوئی مر کے قبر و حشر دے اندر چلا جاندہ ہے، قبر دے اندر ساری جو وس لا چھڑے، دنیا تے آ کے وہ سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دنیا تے وہ قرآن دی تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اج وقت ہے، سانو سجود دا بھی وقت ہے، قرآن پڑھن دا بھی اج وقت ہے۔ وہ آ کے توبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اج کوئی بندہ آ کے نہیں جی جرا بڑی عمر ہے، اجے بٹ صاحب اگر رج عمر ہے، بڑی توبہ کر لیں گے، اپنی پوری بھی کر لیں گے، بڈھے ہوں گے تو سارے کام کر لیں گے۔ کس نے بڈھے ہونا یار؟ جڑے بڈھے، جڑے جوان، جڑے بچے، ہر عمر دا فرد اس وقت جا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے وقتاں نو غنیمت جانیے، اپنے اس دنیا دے سامان نو غنیمت جانیے، اور اپنے مالک دے نال ربط قائم کر لیجئے، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے رب کریم عز و جل دے نال تاریخ اپنا راستہ مضبوط کر لیجئے۔ اج جس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نال مضبوط ہے نا، وہ مر کے قبر چ جائے گا، انج ہی پتہ لگے گا ماؤ دے کچھڑ آ گیا، سکون چ آ جائے گا۔ لیکن انہیں دنیا دے اتنے رہ کے اپنے مالک رازق نو راضی جے نہیں کیتا، انہوں نیرے چ ترا لگدا ہے، تے پھر ترا تے پھر پینا ہے۔ خدارا اپنے سرگاں نو آباد فرمائیے، اپنے سرگی اٹھیے کریے، اپنے مالک دے اگے حاضر ہوئیے کریے، نوافل پڑھیے، قرآن کریے، ذکر کریے، استغفار کریے، رب کریم کو آج معافی مانگ لویے۔ رب کریم ساری زندگی دیاں راواں بھی آسان فرمائے گا، ساڈے قبر و حشر دی منازل بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سانو سب نو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔